اور مکرم و معزز حاضرین محفل، یقیناً یہ ہمارے لیے سعادتوں کی معراج ہے اور خوش بختی کی علامت ہے کہ رب کائنات نے ایک بار پھر ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا جشن منانے کی سعادت بخشی، اور یہاں پر اس محفل میں جو کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، جو بھی دوست ہیں اور زیادہ تر الحمدللہ کثیر تعداد میں نوجوان ہیں، یہ کسی اور مشغلے میں بھی ہو سکتے تھے، اپنے موبائل پر ویڈیو گیم بھی کھیل رہے ہو سکتے تھے، واٹس ایپ اور فیس بک کے چکر میں بھی ہو سکتے تھے، نہ جانے آج کل کیسی کیسی لغویات آ گئی ہیں، لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ان کو اس مبارک اور نورانی محفل میں حاضری کے لیے بھیجا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ حضرات مکرم، ماہ مقدس ہے، ماہ ربیع الاول ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، اور مسلمانان عالم بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدت و محبتوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت مشرکین مکہ نے اور عرب کے لوگوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ اگر اللہ نے نبی بھیجنا تھا تو کے لیے بھیجا گیا ہوتا تو فرشتہ ہی ہوتا، لیکن چونکہ وہ نبی بھیجا جا رہا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کو صراط مستقیم پر چلانے کے لیے، ان کو بھٹکنے سے بچانے کے لیے، تو اس لیے اللہ نے وہ نبی بھیجا ہے انسان کے روپ میں۔ اب یہ قرآن نے جواب دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں کوئی اگر مگر نہیں، لیکن اس سے ایک اور مطلب اور مفہوم نکلتا ہے، اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا مقصود ہے۔ میرے آقا کریم نے اعلان نبوت کیا تو کافروں نے اعتراض کیا کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتا۔ رب کائنات نے جواب دیا کہ میرا محبوب اگر فرشتوں کے لیے نبی بن کے آتا تو فرشتہ ہوتا، اب وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے تو انسان کے روپ میں آیا ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا صرف انسانوں کے لیے نبی بن کے آئے؟ ارسلت الی الخلق کافہ، میرے آقا کریم تو ساری مخلوق کی طرف اور تمام خدائی کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے، رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اب جب میرے آقا کریم زمینوں کے لیے بھی آسمانوں کے لیے بھی، حضرات مکرم میں اس سے ذرا تھوڑا سا ڈسٹرب ہو رہا ہوں تو آپ مہربانی کریں اور ذرا مجھے بولنے دیجئے، آپ کی محبتوں کا میں بے حد شکر گزار، میری توجہ بڑھتی ہے اور میرے سلسلے تکلم میں ذرا وہ رکھنا پڑتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آقا کریم کو انسانوں کی طرف چونکہ بھیجا گیا تو انسان کے روپ میں بھیجا گیا، لیکن صرف انسانوں کی طرف تو نہیں بھیجا گیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، قرآن کہتا ہے کہ ان کو تو العالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، اور العالمین کی جب وضاحت ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو زمینیں بھی ہیں اور آسمان بھی ہیں، چاند بھی، سورج بھی، ستارے بھی، سیارے بھی، کہکشائیں بھی، سمندر بھی، پہاڑ بھی، ریگستان بھی اور کوہسار بھی۔ ذرہ آقا کریم تو ذرے ذرے کے لیے، قطرے قطرے کے لیے، پتے پتے کے لیے، بوٹے بوٹے کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ تو جب آقا کریم ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجے ہیں تو یقیناً حضرات مکرم اس کو ہم اہل سنت کہتے ہیں کہ میرے آقا کریم کو رب کائنات نے نور بنا کر بھیجا۔ سرکار نورانیت کا پیکر ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے، یہ بات بھی شاید آپ کے لیے اجنبی ہو کہ نور عربی زبان کا ایسا لفظ ہے جس کا آج تک دنیا کی کسی دوسری زبان میں ترجمہ ممکن نہیں ہوا۔
آپ اردو میں دیکھیں تو نور ہی بولتے ہیں، فارسی میں دیکھیں تو نور ہی بولتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ امریکہ میں انگلینڈ میں جائیں اور وہ دوسرے عقیدے کے لوگ جب سکھا پڑھا کے اپنے نوجوانوں کو بھیجتے ہیں اور وہ آ کر ہم سے سوال کرتے ہیں، مثلا مجھ سے آ کر پوچھا، حضرت صاحب would you please tell us that the holy prophet is made of light or not؟ کیا آپ بتائیں گے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائٹ سے بنے ہیں یا نہیں؟ اب نور کا ترجمہ لائٹ کر رہے ہیں۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں میں، کیا آپ کے خیال میں نور کا ترجمہ لائٹ درست ہے؟ نہیں، لائٹ تو روشنی کو کہتے ہیں، اور نور وہ صرف روشنی کی چیز نہیں ہے۔ اگر نور کا ترجمہ روشنی ہوتا تو اللہ نور السماوات والارض، پھر تو کہیں بھی اندھیرا نہ ہوتا، اللہ تو ہر جگہ ہے۔ تو نور عربی زبان کا ایسا لفظ ہے جس کا ترجمہ دنیا کی کسی دوسری زبان میں ممکن نہیں ہے۔ جب ترجمہ ممکن نہیں ہے تو اس کا مطلب اور مفہوم اور اس کا حقیقی، اس کے اندر جو اسرار و رموز ہیں، ان تک انسان کے ذہن کی رسائی بھلا کیسے ممکن ہوگی؟ آپ ترجمہ تک تو کر نہیں سکتے اور اس کی تہ تک پہنچنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو دراصل نور وہ چیز ہے کہ جس کو، جو کائنات کی ہر شے کے لیے ایکسیپٹیبل ہے، قابل قبول ہے، تو آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کے لیے ایک یہ دلیل بھی بہت بڑی اور کافی دلیل ہے کہ رب کائنات نے چونکہ ان کو تمام کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا، تو اس لیے ان کی کوئی ایک ایسی حیثیت ضرور ہونی چاہیے۔ اچھا، نبی جو ہے وہ تو اللہ کے احکام پہنچاتا ہے نا ہم تک، اور میرے آقا کریم کے بارے میں تو خاص طور پر کہا گیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ دیکھیے، ہم لوگ جو ہیں جب بولتے ہیں تو کبھی سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے، زبان پھسل جاتی ہے، کہنا کچھ چاہتے ہیں زبان سے کچھ اور نکل جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے نا۔ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص مرید تھے جن کا نام تھا ملا حبیب۔ ایک دن وہ ملا حبیب صاحب آئے، ابا جی طلّہ گھر کے اندر تھے، مجھ سے کہنے لگے کہ جی حضرت صاحب کو بتا دیجئے کہ میری پوتی فوت ہو گئی۔ میں نے کہا اچھا۔ میں گھر میں گیا، میں نے ابا جی قبلہ کی خدمت میں عرض کی کہ ابا جی وہ ملا حبیب صاحب آئے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ان کی پوتی فوت ہو گئی۔ ابا جی بڑے پریشان ہوئے کہ کیا ہو گیا ہے، پوچھا کیا ہوا بیٹے؟ میں نے کہا جی وہ ملا حبیب کی پوتی فوت ہو گئی۔ انہوں نے پھر سوال کیا بھائی کیا بول رہے ہو؟ اب میں نے کہا کہ ابا جی مجھ سے بار بار پوچھ رہے ہیں، کچھ غلط بول رہا ہوں۔ اب غور کیا تو پتا چلا کہ پوتی فوت ہونے کی بجائے پوتی فوت ہونا بول رہا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ انسان کی زبان پھسل جاتی ہے، کوئی بات کہنا کچھ چاہتا ہے بندہ، نکل کچھ اور جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ سلپ آف ٹنگ، جس کو ہم سبقت لسانی کہتے ہیں، یہ زبان کی لغزش کہتے ہیں، یہ آپ کے اور میرے لیے تو روزمرہ کی چیز ہے، لیکن میرے آقا کریم کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسی بشری کمزوریوں سے پاک تھے، اگر ایسا کبھی ہوا ہوتا آقا کریم کے ساتھ تو قرآن مجید اور اسلامی احکامات وہ تمام گویا مشکوک ہو جاتے۔ جی کیا پتا اس وقت کوئی سلپ آف ٹنگ ہو گئی ہو، کیا پتا اس وقت کہنا کچھ چاہتے ہو زبان سے کچھ اور نکل گیا ہو۔ اچھا، یہاں پر آپ بجا طور پر سوال کر سکتے ہیں کہ جی بات یہ ہے، بھی آپ کہہ رہے تھے یہ تو ایک عام چیز ہے، ہر ایک اس سے دو چار ہوتا ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا؟ بس زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ دیں گے کہ جی کوئی حکایت، کوئی روایت، کوئی ایسی چیز سامنے نہیں ہے جس سے ثابت ہو کہ آقا کریم کبھی سبقت لسانی کا شکار ہوئے ہوں۔ لیکن جب یہ عام چیز ہے، ہر ایک اس سے دو چار ہوتا ہے، تو ایسی چیز تو پھر کوٹ نہیں کی جاتی، اس کو بتایا نہیں جاتا، اس کا ذکر نہیں ہوتا۔ جو جس چیز سے ہر ایک کا پالا پڑتا ہو، تو اب اس کے بارے میں، اب جیسے مجھے نہیں پتا، میں نے تمام احادیث کو اس انداز سے تو نہیں دیکھا، لیکن مجھے نہیں پتا کیا کسی حدیث میں یہ آیا ہے یا نہیں آیا کہ آقا کریم کھانسے تھے۔ اب اگر کوئی کہے کہ جو زندگی بھر کھانسے ہی نہیں، تو لوگ کہیں گے کمال کرتے ہیں، ایک آدمی کھانس تو لیتا ہی ہے، یہ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ جس کا بطور خاص ذکر کیا جاتا۔ تو اسی طرح یہ سبقت لسانی بھی ہر ایک کے ساتھ ہو جاتی ہے، ممکن ہے کہ ہوئی ہو لیکن اس کو کوٹ نہ کیا گیا ہو، اس کو اس کا ذکر نہ کیا گیا ہو۔ میں عرض کروں گا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بات یہ ہے
کہ ایک تو قرآن کا اعلان ہو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا محبوب تو خواہش نفس سے کلام کرتا ہی نہیں ہے، وہ تو وہی بولتا ہے جو اس کو وحی کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ حدیث بھی یاد کیجئے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی وہ آقا کریم کا ہر فرمان لکھ لیا کرتے تھے، جو بھی آپ ارشاد فرماتے تھے وہ لکھ لیتے تھے۔ ایک دفعہ قریش کے کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ بھئی تم عجیب آدمی ہو، وہ جو کہتے ہیں لکھ لیتے ہو، ہر بات تو لکھنے کی نہیں ہوتی۔ بہرحال وہ ایک انسان ہے، بندہ بشر ہے، کبھی وہ خوش ہو کے کلام کرتے ہیں، کبھی ناراض ہو کے غصے میں بولتے ہیں۔ تو آدمی خوش ہو کے بولتا ہے تو بعض اوقات خوشی میں وہ بات کہہ دیتا ہے جو کہنے کی نہیں ہوتی، اور غصے میں ناراض ہو کر بولے تو بعض اوقات اس کی زبان سے وہ کچھ نکل جاتا ہے وہ جو کہنا نہیں چاہتا۔ تو اس لیے وہ بہرحال ایک بشر ہیں، کبھی خوش ہو کر کبھی ناراض ہو کر غصے میں بول دیتے ہیں، ہر چیز تو لکھنے کی نہیں ہوتی۔ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ میرے آقا کریم نے پوچھ لیا، ہاں بھائی پہلے تو ہر بات لکھا کرتے تھے، اب نہیں لکھ رہے، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے وہی بات کہہ دی کہ جی قریش کے کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ جی وہ بہرحال ایک بشر ہے، کبھی راضی ہو کر کبھی غصے میں ناراض ہو کر بولتے ہیں، ہر بات تو لکھنے کی نہیں ہوتی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہن اقدس کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ قسم ہے مجھے اس ذات پاک کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس دہن مبارک سے تو حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جگر گوشہ غزالی زمان صاحبزادہ سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی۔ اب ادھر قرآن کا اعلان ہو کہ وہ وحی الہی کے بغیر بولتے نہیں، ادھر آپ کا اپنا فرمان ہو کہ میری زبان اقدس سے تو حق کے سوا کچھ نکلتا نہیں۔ ایسے ماحول میں اگر ایک بار بھی میرے آقا کریم سے سبقت لسانی ہوئی ہوتی، کہنا کچھ چاہتے اور زبان سے کچھ نکلتا، تو کافروں نے تو شور مچا دیا ہوتا اور اس کا اعلان کیا ہوتا، علم اٹھا رکھا ہوتا، پروپیگنڈا کرتے، دیکھو جی یہ ان کے نبی کہتے ہیں میری زبان سے میرے منہ سے تو حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اب دیکھو ان کی زبان پھسل گئی، کہنا یہ چاہتے تھے، کیا یہ دیا، اب کیا یہ بھی حق ہے، کیا یہ بھی سچ ہے، کیا یہ بھی وحی الہی ہے؟ یہ تو شور مچا ہوا ہوتا اور ہماری کتابوں میں احادیث کے اندر اس پر بڑا کلام ہو رہا ہوتا اور علماء کرام اس پر گفتگو اور بحث کر رہے ہوتے، لیکن ایسی کوئی چیز آج تک سامنے نہیں آئی۔ اس سے ثابت ہوا کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں تھا جس کو نشانہ بنایا جاتا۔ اور پھر میرے آقا کریم سبحان اللہ، دیکھیے بات یہ ہے کہ نبی کا جو کلام ہے، میں اب مثال تو نہیں کہتا لیکن سمجھانے کے لیے ایک انداز کہتا ہوں۔ آپ نے وہ طوطوں کو بولتا تو سنا ہوگا، میاں مٹھو چوری کھاؤ گے، ہوتا ہے نا، لیکن آپ نے پتہ نہیں وہ ان کی ٹریننگ کرنے والوں کو دیکھا ہے کہ وہ کس طرح ٹریننگ کرتے ہیں؟ کبھی دیکھا ہے؟ اگر نہیں دیکھا، ویسے تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ کی توجہ میری گفتگو کی طرف نہیں ہے، صرف دیکھنے کی طرف ہے، سننے کی طرف نہیں، ورنہ مجھے بات کا جواب تو دیتے۔ آپ نے کبھی طوطوں کو ٹریننگ دیتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ چلیے میں پھر بتاتا ہوں آپ کو۔ وہ ایسا کرتے ہیں کہ طوطے کو کسی راڈ پر، کسی ٹہنی پر، کسی شاخ پر، کسی ڈالی پر بٹھا دیتے ہیں اور اس کے پاؤں وہاں باندھ دیتے ہیں کہ وہ اڑ نہ سکے، جگہ بدل نہ سکے، اور پھر اس کے آگے ایک آئینہ رکھ دیتے ہیں۔ اب وہ آئینے میں طوطے کو اپنا عکس نظر آتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرے سامنے کوئی دوسرا طوطا بیٹھا ہے، اور جو ٹریننگ دینے والا ہے وہ آئینے کے پیچھے چھپ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب وہاں سے وہ بولتا ہے میاں مٹھو، اب وہ طوطے کو اپنا عکس نظر آ رہا ہے، وہ دیکھتا ہے میرے جیسا پرندہ ہے اور بولی انسانوں کی بول رہا ہے، اگر یہ بول رہا ہے تو میں کیوں نہیں بول سکتا؟ پھر وہ بھی کوشش کرتا ہے۔ اچھا یہ عمل چند ہفتوں میں مکمل نہیں ہوتا، اس کو کافی عرصہ لگتا ہے، لیکن بہرحال ہوتا یہ ہے کہ وہ آئینے کے پیچھے وہ شخص بول رہا ہوتا ہے اور طوطے کو اپنا عکس دکھائی دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے میرے جیسا پرندہ ہے، یہ بول رہا ہے۔ حضرات مکرم اگر اس چیز کو سامنے رکھیں تو رب کائنات نے نبی کو بھیجا ایک انسان کے روپ میں، ہم تو اپنے جیسے انسان کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کے پیچھے بولنے والا کون ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔
शान मुस्तफा मिलाद मुस्तफा। हजरत मुकर्रम तो आका करीम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो वैसे भी माशाअल्लाह अंबिया के अंदर भी फजीलत के हामिल हैं, तो हम भला अपनी अक्ल के तराजू में उनको कैसे तोल सकते हैं और अपनी अक्ल के पैमाने से कैसे नाप सकते हैं। चलिए जो आयत करीमा तिलावत की उसकी रोशनी में मैं कुछ गुजारिशात पेश करूं। दरअसल मसला ये है, मेरे साथ मुझे अभी आपसे इजाजत पाके मुझे मुल्तान पहुंचना है और फजर की नमाज के बाद मुझे तौसा शरीफ पहुंचना है। हजरत क़िबला ख्वाजा नसरुल महमूद साहब दामत बरकातुहुम लालिया, अब उन्होंने गोया हुक्म दे दिया। मैंने बड़ी माजरत की, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी माजरत जो है वो तलखी का सबब बन सकती है तो मुझे हथियार डालने पड़े। तो मुझे तौसा शरीफ पहुंचना है, तौसा शरीफ हाजिरी दे के सुबह फिर वापस यहाँ पर आपके ठुल हसन खान में आना है, सुभान अल्लाह। कली करी। तो अब ऐसी सूरत में जो मेरी हालत होगी और सोच कर जो थकावट का एहसास होगा, इससे पहले जो कुछ हुआ है मैं वो नहीं बता रहा, खामखा वक्त ही जाया होगा। तो मैंने कहा कि जो आयत करीमा तिलावत की उस पर जरा मुख्तसर सा कलाम हो जाए और फिर मैं आपसे रुखसत और इजाजत का तलबगार हो जाऊं। हुवल अव्वलो वल आखिरो वल ज़ाहिरो वल बातिन। अव्वल भी वो, आखिर भी वो, जाहिर भी वो, बातिन भी वो। अच्छा, इस पर कोई बहस नहीं, इस पर कोई कलाम नहीं, इस पर किसी ने कभी एतराज नहीं किया कि ये अल्लाह की सिफात का जिक्र है। अल्लाह अव्वल भी है, अल्लाह आखिर भी है, अल्लाह जाहिर भी है और अल्लाह बातिन भी है। ये हर एक मानता है, इस पर किसी ने कभी चूं चरा नहीं की। लेकिन उलमाए हक ने ये वजाहत भी फरमाई कि ऐ लोगों, याद रखो कि जहां ये अल्लाह की सिफात का जिक्र है वहां ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात भी है। अगर अल्लाह अव्वल व आखिर है तो मेरे आका करीम भी अव्वल व आखिर है। अगर अल्लाह जाहिर व बातिन है तो सरकारे दो आलम भी जाहिर व बातिन है। अब यहां पर यार लोगों को मौका मिला, उन्होंने कहा देखो शिर्क, इसको शिर्क नहीं कहोगे तो और क्या होता है शिर्क। कुरान कहता है कि अल्लाह अव्वल व आखिर, और तुम तुले हुए हो कहते हो कि नबी करीम भी अव्वल व आखिर। अल्लाह कहता है, कुरान कहता है कि अल्लाह जाहिर व बातिन, और तुम कहते हो नबी भी जाहिर व बातिन। तो शिर्क और किस चिड़िया का नाम है। अब अल्लाह ने तो ऐलान कर दिया है कि मैं हर चीज माफ कर सकता हूं, लेकिन शिर्क माफ नहीं करूंगा। तो तुम्हें इतना ख्याल नहीं आता कि ये खुला शिर्क करते हो और शर्म नहीं आती तुम्हें। अब एक सीधा साधा मुसलमान वो बेचारा घबरा जाता है, डर जाता है, वाकई अल्लाह अव्वल व आखिर और हम कहें नबी करीम भी अव्वल व आखिर, तो वाकई शिर्क का पहलू तो निकलता है। मैं अर्ज करूंगा ये बरगलाने और बहकाने की बातें हैं, इसका जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं, रब्बे कायनात ने कुरान मजीद में अता फरमाया। अल्लाह के पाक नाम अगर आप पढ़ें, अस्माए हुस्ना पढ़ें, तो उनमें अल्लाह के पाक नामों में रऊफ और रहीम अल्लाह का नाम, अल्लाह के नाम है या नहीं है। अल्लाह रऊफ भी है, अल्लाह रहीम भी है। अब जब अल्लाह के पाक नाम है और हम जानते हैं, हमें मालूम है, तो सूरह तौबा की सेकंड लास्ट आयत, आखिरी से पहली आयत, वो पढ़िए। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। रब्बे कायनात कुरान मजीद में फरमा रहा है कि ए मोमिनो, मेरा महबूब तुम्हारे लिए रऊफ भी है और रहीम भी है। अब क्या कुरान मजीद में रब्बे कायनात माज़अल्लाह शिर्क का दर्ज देगा। अच्छा, मुमकिन है यहाँ पर कोई लोग कहें कि यार ये पता नहीं मौलवी अजीब अजीब बातें करते हैं, ये भी कुछ कहते हैं, वो कुछ कहते हैं। एक और बात ऐसी कहूं कि जिसमें फिर कम से कम अगर कोई हक कबूल करने की सलाहियत है आदमी में, तो वो इधर उधर ना हो। भाई आप सब अल्लाह के फजलो करम से साहिब ईमान है, अल्लाह ताला हमारे ईमान को सलामत रखे। आप सब मोमिन हैं और इस वक्त अल्लाह के फजल से दुनिया में सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों मोमिन मौजूद हैं। ऐसा है। अगर मैं कहूं कि आप सब मोमिन हैं, आपको कोई एतराज है? कोई एतराज करे तो अपने ईमान का बेड़ा गर्क करेगा। आप सब मोमिन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में अरबों मोमिन मौजूद हैं
اور رب کائنات جب قرآن مجید میں سورہ الحشر میں اپنے پاک نام گنواتا ہے تو فرماتا ہے المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. اب اللہ بھی مومن ہے اور آپ سب بھی مومن ہیں، شرک ہوا نہیں. تو اتنے اربوں مومن موجود ہوں اور ادھر اللہ بھی مومن ہو اور شرک نہیں ہوا، تو اگر اللہ بھی اول و آخر ہو اور نبی پاک بھی اول و آخر ہو تو شرک کیوں ہونے لگا؟ یارو بات تو بڑی سیدھی سی، اللہ بھی مومن ہم بھی مومن، اس کا مومن ہونا اس کی شان کے لائق ہے اور ہمارا مومن ہونا ہماری حیثیت کے مطابق ہے. لیکن ایک ہی لفظ ایک ہی نام وہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے کہیں اور سے دلیل لانے کی ضرورت نہیں، قرآن خود بول رہا ہے. جب ہم نے یہ دلیل دی تو ایک صاحب کہنے لگے کہ جی یہ بات تو ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کہا اور دلیل بھی قرآن سے دی، رب کی زبان سے دی، تو بات تو ختم ہو گئی. مان لیا کہ بھئی ایک ہی لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، اللہ کے بندوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا اعتراض اور ہے. میں نے کہا جی فرمائیے کیا اعتراض ہے؟ کہنے لگا کہ جی بات یہ ہے کہ اگر اللہ اول بھی ہے، آخر بھی، ظاہر بھی، باطن بھی، وہ تو اللہ ہے، وہ ہمارا خالق و مالک ہے، وہ ہماری عقل سے، سوچ سے، تخیل سے ماورا ہے. ہم اس پر انگشت نمائی نہیں کر سکتے، حرف گیری نہیں کر سکتے، ہم اس کے بارے میں لب کشائی نہیں کر سکتے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ تو اللہ ہے نا. لیکن اگر آپ کا اصرار ہے کہ نبی کریم بھی اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، تو پہلے یہ بتائیے کہ جو اول ہے وہ آخر ہو کیسے سکتا ہے؟ بھائی اول و آخر تو ایک دوسرے کی ضدیں ہیں نا، تو یہ ضدیں اکٹھی کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کوئی اول بھی ہو آخر بھی ہو، کوئی پہلا بھی ہو اور آخری بھی ہو؟ بھائی آپ کے یہاں رحیم یار خان میں جو ہائی سکولز ہیں ان میں جس نے سب سے پہلے میٹرک پاس کیا وہ کوئی اور ہوگا، جو سب سے آخر میں کرے گا وہ کوئی اور ہوگا. خواجہ فرید یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی، اس میں جس نے سب سے پہلے ڈگری لی وہ کوئی اور ہوگا، جو سب سے آخر میں لے گا وہ کوئی اور ہوگا. اس محفل میں جو سب سے پہلے آیا وہ کوئی اور ہوگا، جو سب سے آخر میں آئے گا وہ کوئی اور ہوگا. آپ کو اگر اللہ نے اولاد دی ہے تو آپ کا جو سب سے پہلا بچہ ہے وہ کوئی اور اگر آپ نے ہتھیار نہیں ڈالے تو جو سب سے آخری بچہ ہے وہ کوئی اور ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو جو اول ہے وہ آخر تو نہیں ہو سکتا. تو وہ صاحب کہنے لگے کہ جناب یہ بتائیے کہ آقا اول و آخر یہ نام تو استعمال ہو سکتے ہیں مخلوق کے لیے بھی، لیکن جو اول ہے وہ آخر کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ اول بھی ہے آخر بھی، وہ تو اللہ ہے نا، وہ ہماری عقل سے بالاتر ہے، اس کے بارے میں ہم لب کشائی نہیں کر سکتے، حرف گیری نہیں کر سکتے، ہم اس پر کلام نہیں کر سکتے، وہ اس سے بالاتر ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں نبی کریم اول بھی ہے آخر بھی ہے، تو ذرا یہ بتائیے جو اول ہے وہ آخر ہو کیسے سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ اچھا اس کا جواب میں 3 حصوں میں دیتا ہوں. پہلا ذرا سائنٹیفک انداز سمجھ لیجیے. میرا بڑا بیٹا ماشاءاللہ اب رحیم یار خان والے بھی اب جان گئے ہوں گے، مختلف محفلوں میں آتا بھی رہا ہے. دادا کے نام پہ اس کا نام ہے احمد سعید. اب تو ماشاءاللہ بڑا ہو گیا، لیکن جب 6-7 سال کا تھا تو مجھ سے کہتا ہے، پوچھتا ہے کہ بابا کیا یہ بات درست ہے کہ قرآن مجید میں رب کائنات نے فرمایا کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا؟ میں نے کہا ہاں بیٹے بالکل درست ہے، اور ایک جگہ نہیں قرآن میں کئی جگہ اللہ نے فرمایا. اب پہلے تو ذرا خاموش ہو گیا جیسے اس کی توقع کے خلاف جواب ملا ہو. پھر ذرا سوچ کے کہنے لگا کہ بابا یہ بتائیے کہ ہم پر جو دوسرے عقیدے کے لوگ، مذہب کے لوگ اعتراض کرتے ہیں، ان میں سے آج تک کسی نے یہ اعتراض کیوں نہیں کیا کہ دیکھیے قرآن کو آپ اللہ کا کلام مانتے ہیں اور اس میں لکھا ہے کہ ایک گوشت پوش کا انسان جو ہے وہ اللہ نے مٹی سے بنا دیا، تو یہ کیسی عجیب مذہب کا خیز بات ہے. تو آج تک کسی نے اعتراض نہیں کیا. میں نے کہا کہ بیٹے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے کیسے بنایا یہ تو اپنی جگہ پہ ایک بات ہے، پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم خود کس چیز سے بنتے ہیں. میں نے کہا کہ دیکھیے ایک بچہ پیدا ہوا، کتنا چھوٹا سا منا سا بچہ ہوتا ہے، اٹھاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے گر نہ پڑے. پھر وہ رفتہ رفتہ پلتا ہے، بڑھتا ہے، زندگی کی بہاروں سے گزرتا ہے، اور ماشاءاللہ ماہ و سال سے گزر کر آہستہ آہستہ وہ شباب کی منزلوں میں داخل ہوتا ہے.
اور جب وہ 6 فٹا جوان سامنے کھڑا ہوتا ہے تو دیکھ کے سوچنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہی منا سا بچہ ہے جس کو اٹھانا بھی مشکل لگتا تھا. میں نے کہا کہ بیٹے یہ بتاؤ کہ وہ اتنا سا جو بچہ تھا اتنا بڑا ہو گیا, اس کا قد بڑھ گیا, جسم بڑھ گیا, حجم بڑھ گیا, وزن بڑھ گیا, یہ تمام چیزیں بڑھ گئیں, آخر کیسے بڑھ گئیں؟ اس کے جسم میں کیا چیز شامل ہوتی گئی؟ تو کہنے لگا بابا اٹ از ویری سمپل, یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے. وہ اس لیے کہ ہم خوراک کھاتے ہیں نا, وہ خوراک ہمارے جسم میں جاتی ہے, ڈائجسٹ ہوتی ہے, پھر ایسیمیلیٹ ہوتی ہے, ہمارے جسم کا حصہ بنتی ہے, تو وہ خوراک سے ہمارا جسم پلتا بڑھتا ہے. میں نے کہا اچھا ہاں بیٹے یہ بات تو ٹھیک ہے, آپ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہو, عقل مند ہو. خوراک سے ہمارا جسم بنتا ہے, وہ ہمارے جسم کا حصہ بنتی ہے. اب ذرا یہ بھی بتا دو خوراک کہاں سے آتی ہے؟ اب آپ یہ مت کہیے گا کہ جی ہم ڈپارٹمنٹل اسٹور سے خرید کے لے آتے ہیں. میں نے پہلے کہا ہوگا, شاید بات یاد آ جائے, کچھ 20-25 سال پہلے کچھ کراچی کے کچھ بچے آئے ہمارے گھر, مجھ سے کہنے لگے انکل وہ ہم نے کماد کے کھیت دیکھ لیے. میں نے کہا بیٹے وہ مجھے نہیں پتا آج کل کماد کا سیزن ہے یا نہیں ہے, چلو چلتے ہیں دیہات میں جو جس چیز کے بھی کھیت ہوں گے دیکھ لینا. کہنے لگے نہیں انکل ہم نے دراصل کماد کے کھیت دیکھنے. میں نے کہا کیوں بھائی کماد کے کھیت کیوں دیکھنے؟ کہنے لگے جی ہم نے دراصل یہ دیکھنا ہے کہ گنوں کو میٹھا کرنے کے لیے یہ کسان لوگ کتنی چینی ڈالتے ہیں کھیتوں میں. یارو وہ تو کراچی کے رہنے والے تھے, ان کا تو زمین سے وہ رشتہ اور تعلق نہیں تھا, لیکن میرا خیال ہے ضلع رحیم یار خان کے رہنے والے وہ تو اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ اگر زمین سے سبزہ اگنا بند ہو جائے تو دنیا میں کسی کو کہیں سے خوراک نہ ملے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اچھا اگر کوئی بچہ کوئی ناسمجھ اگر وہ یہ سوچے کہ جی حضرت صاحب ہم روٹی نہیں کھائیں گے, چاول نہیں کھائیں گے, سبزیاں نہیں کھائیں گے, دالیں نہیں کھائیں گے, ہم گوشت کھا لیں گے, ہم انڈے کھا لیں گے, ہم دودھ پی لیں گے, ہمیں تو اور زیادہ مزہ آئے گا. بھائی آپ تو گوشت انڈے کھا لیں گے, دودھ پی لیں گے, لیکن جن جانوروں کے گوشت انڈے آپ استعمال کریں گے وہ روزہ رکھے رہیں گے. زمین سے اگر سبزہ اگنا بند ہو جائے تو دنیا میں کسی کو کہیں سے خوراک نہ ملے. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کسی لیبارٹری کے اندر اپنا گوشت یا ہڈی یا کھال یا بال یا ناخن کوئی بھی چیز ذرا لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھیجیں کہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں, کمپوننٹس کیا ہیں, اجزائے ترکیبی کیا ہے, کن چیزوں سے مل کے ہمارا جسم بنتا ہے, تو وہ رپورٹ دیں گے کہ جو جو چیزیں ہیں وہ سب اسی مٹی کے اندر موجود ہیں, اسی مٹی سے خوراک اٹھتی ہے, وہ ہم کھاتے ہیں, وہ ہمارے جسم کا حصہ بنتی ہے. اور پھر جب ہم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں, یار لوگ ہمارا جنازہ لے کے مٹی میں قبر میں دفنا دیتے ہیں, وہاں وہ ڈیکمپوز ہو جاتا ہے, منتشر ہو جاتا ہے, مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے. آئے بھی مٹی سے تھے, گئے بھی مٹی میں ہیں, اول بھی مٹی ہے, آخر بھی مٹی ہے, اور درمیان میں جو کچھ ہے وہ اول و آخر کا صدقہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, فیضان کرم حضور غزالی زمان, میلاد چوک, میلاد چوک. اچھا ایک اور انداز سے سمجھ لیجیے ذرا کامن سینس کے حوالے سے. اچھا دنیا بھر میں ملتان مشہور ہے آموں کے لیے, لیکن تجربہ یہ بتاتا ہے کہ رحیم یار خان کے آم لذت میں اگر آگے نہیں تو پیچھے بھی نہیں ہے. تو آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہوگا کہ آم کا پودا کیسے اگتا ہے. گٹھلی زمین میں بوتے ہیں, اس گٹھلی سے نرم و نازک سپلی کوپل اگتی ہے. وہ جو کوپل ہے وہ آہستہ آہستہ پودے کی شکل اختیار کرتی ہے. وہ پودا رفتہ رفتہ درخت بنتا ہے. وہ درخت برگ و بال کے مراحل سے گزرتا ہے. وہ بور لگتا ہے, وہ بور پھر پھل بنتا ہے, وہ پھل پک جاتا ہے, وہ پھر آپ توڑ لیتے ہیں, چھلکا پھینک دیتے ہیں, گودا کھا لیتے ہیں. آخر میں ہاتھ میں کیا بچتا ہے؟ گٹھلی. سب سے پہلے زمین میں کیا بوئی تھی, سب سے آخر میں ہاتھ میں کیا بچی؟ یارو جو اول ہوتا ہے وہی آخر ہوتا ہے, اور درمیان میں جو کچھ ہے وہ اول و آخر کا صدقہ ہوتا ہے. اچھا ذرا جیومیٹریکل سٹائل میں بھی سمجھ لیں اس کو. اگر آپ ایک سرکل, ایک دائرہ کھینچنا چاہیں تو کسی پوائنٹ سے, کسی نقطے سے دائرہ شروع کریں گے,
اور وہ دائرہ مکمل نہیں ہوگا جب تک گھوم کر واپس اسی دائرے پہ نہ، اسی نقطے پر نہ پہنچ جائیں. جب تک آغاز اور انجام کا ملاپ نہیں ہوگا دائرہ مکمل نہیں ہوگا. جب تک ابتدا اور انتہا یکجان نہیں ہوں گے دائرہ مکمل نہیں ہوگا. جب تک اول اور آخر ایک نہیں ہوں گے دائرہ مکمل نہیں ہوگا. اسی لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اولہم خلقا و آخرہم بعثا، بے شک میری بعثت سب سے بعد میں ہوئی لیکن تخلیق تو سب سے پہلے ہوئی ہے. کنت نبیا و آدم و بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. کنت نبیا و آدم و بین الروح والجسد، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم جسم اور روح کے درمیان تھے. تو یارو رب کائنات نے چونکہ نبوت کا دائرہ میرے نبی کی ذات سے مکمل کرنا تھا اس لیے اول بھی ان کو بنایا ہے آخر بھی ان کو بنایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جگر کو شاہ غزالی زمان شہزادہ سید حامد سعید شاہ صاحب قاسمی. حضرات مکرم، بہت شکریہ. صاحب کہنے لگے اچھا چکادمی صاحب یہ آپ نے اول و آخر تو کسی طرح گھول کے پلا دیے، لیکن یہ بتائیں کہ ظاہر اور باطن کا کیا کریں گے؟ سبحان اللہ. وہی ظاہر بھی ہو، وہی باطن بھی ہو، وہی کھلا بھی ہو، وہی چھپا بھی ہو، یہ بھی تو ایک دوسرے کی ضدیں ہیں، یہ کیسے اکٹھی ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا کہ دراصل میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں، ایک حیثیت غایت ظہور کی ہے، ایک حیثیت غایت بطون کی ہے. یعنی ایک حیثیت سے میرے آقا کریم ظاہر ہیں تو ایسے کہ ان سے زیادہ کوئی ظاہر نہیں، اور ایک حیثیت سے میرے آقا کریم باطن ہیں، پوشیدہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں تو ایسے کہ ان سے زیادہ کوئی پوشیدہ نہیں. اگر ظہور کا عالم دیکھنا ہو تو ظاہر ہے تو ایسے کہ کنکر اور پتھر بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. اگر ظاہر ہے تو ایسے کہ جانور بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، کہ آپ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہے ہیں. ظاہر ہے تو ایسے کہ درخت بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، کہ آپ کے بلاوے پر جڑوں سمیت گھسٹتے ہوئے حاضر خدمت ہو رہی ہے. اگر ظاہر ہے تو ایسے کہ پانی بھی جانتا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، کہ آقا کریم کی مقدس انگلیوں سے جاری ہو جاتا ہے. اور اگر ظاہر ہے تو ایسے کہ بادل بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، اسی لیے آپ کی انگشت مبارک کی حرکت کے ساتھ وہ پھٹتے چلے جاتے ہیں. یارو اگر ظاہر ہے تو ایسے کہ آسمان پر چمکنے والے چاند اور سورج بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، کہ آپ کے حکم کی تعمیل میں لگے رہتے ہیں، آپ کے اشارے چشم و ابرو کے منتظر رہتے ہیں. لیکن اگر پوشیدہ ہے تو ایسے، چھپے ہوئے ہیں تو ایسے کہ جبریل بھی نہیں جانتے کہ حقیقتاً کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ حدیث یاد ہے نا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فگر ہے اور وہ سرکار حضور علیہ الصلوۃ والسلام جبریل سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں کہ سرکار چوتھے حجاب عظمت میں ایک نوری ستارہ ہر 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے. چوتھے حجاب عظمت میں ایک نوری ستارہ ہر 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے، اور میں نے اس نوری ستارے کو 72,000 بار دیکھا ہے. آقا میری عمر کا اندازہ آپ خود فرما لیجیے. میرے آقا کریم فرماتے ہیں جبریل قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ نوری ستارہ تو میں ہوں. سبحان اللہ. حدیث تو آپ نے پہلے بھی سنی ہے، اور ظاہر ہے میں نیا قرآن اور نئی حدیثیں تو نہیں سنا سکتا. قرآن بھی وہی، حدیث بھی وہی، صرف سننے سنانے سمجھنے سمجھانے کا انداز بدل جاتا ہے. حضرات مکرم، میرے آقا کریم نے جبریل سے عمر پوچھی تھی نا، کوئی پہیلیاں پوچھنے کو تو نہیں کہا تھا. اگر بات صرف اتنی ہے کہ ایک نوری ستارہ ہر 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے اور جبریل نے اس کو 72,000 بار دیکھا ہے،
تو یہ تو سمپل ملٹیپلیکیشن کا سیدھی سادی ضرب کا سوال ہے. یہاں پر بیٹھے ہوئے جو بچے ہیں وہ تیسری چوتھی کا جماعت ابھی 70,000 کو 72,000 سے ضرب دے کے بتا دے گا جبریل کی اتنی عمر ہے. کیا اتنی سیدھی سادی ضرب جبریل کو نہیں آتی تھی؟ یقیناً آتی. لیکن جبریل نے وہ ضرب دے کے ماہ و سال شمار کر کے نہیں بتایا، بلکہ اس انداز سے بتایا کہ آقا ایک نوری ستارہ ہر 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے اور میں نے اسے 72,000 بار دیکھا ہے، تو میری عمر کا اندازہ آپ خود کر لیجیے. آخر اس انداز کی ضرورت کیا تھی؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، اس انداز سے کیوں کہا؟ اگر سیدھی سادی ضرب تھی تو میرا خیال ہے جبریل کو ضرب تو آتی ہوگی. ویسے انہوں نے کسی یونیورسٹی، کسی کالج، کسی اسکول میں پڑھا تو نہیں اور کسی سے ٹیوشن بھی نہیں رکھی، لیکن میرا خیال ہے کہ اتنی ضرب تو آتی ہوگی. تو انہوں نے یہ ضرب دے کے کیوں نہیں بتائی اپنی عمر؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اندازہ لگانے کی کیا بات ہے؟ پر یہ تو ایگزیکٹ کیلکولیشن ہے نا، پوری سیدھی سادی عمر نکل سکتی. بات اور ہے، میں اس کو ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں تو زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے. فرض کیجئے ہمارے محترم چودھری حاجی نواز صاحب، فرض کیجئے، میرا خیال ہے کہ آپ کے اشارے اور روکنا اور یہ مجھے اور زیادہ ڈسٹرب کر رہے ہیں. نواز صاحب اپنے میں عرض کر رہا تھا کہ فرض کیجئے آپ کی یہ مرکزی انجمن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صدر ہیں نا، آپ چیئرمین حاجی نواز صاحب، فرض کریں اپنے گھر میں تشریف فرمائیں اور میں یہاں پہ ایک رکا لکھ کے یہ اپنے دوست سجاد کو دیتا ہوں کہ سجاد صاحب یہ ذرا آپ میرا رکا لے کے اور ذرا چلے جائیں حاجی نواز صاحب کے پاس اور ان سے جواب لکھوا لائیں. اب مجھے نہیں پتا، لیکن فرض کیجئے کہ ان کے گھر کا راستہ 10 منٹ کا ہے، تو میں کہتا ہوں 10 منٹ جانے کے، 10 منٹ آنے کے، 20 منٹ میں واپس آ جائیے، ورنہ میں ملتان کے لیے نکل جاؤں گا، بیکار ہو جائے گا سب کچھ. تو جلدی چلیے اور 20 منٹ میں واپس آ جائیے. تو سجاد صاحب مجھ سے کہیں گے کہ صحیح آپ نے 10 منٹ جانے کے گن لیے، 10 منٹ آنے کے گن لیے، کہیں راستے میں کوئی ذرا ٹریفک کا مسئلہ ہوا، کوئی اور پرابلم ہوا، یا میں جاؤں گا حاجی نواز صاحب گھر میں ہوں گے، ان سے ملنے کے لیے کچھ انتظار کرنا پڑے گا، وہ تشریف لائیں گے، پھر میں آپ کا خط دوں گا، وہ خط پڑھیں گے، پھر اس کا جواب لکھیں گے، تو اس میں وقت تو لگے گا. تو آپ کو یہ مارجن تو رکھنا چاہیے نا. آپ نے 10 منٹ جانے کے 10 منٹ آنے کے گن لیے اور فرما رہے ہیں 20 منٹ میں واپس آؤ ورنہ میں نکل جاؤں گا. صحیح، یہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی. بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ یارو جبریل نے یہ تو بتایا کہ ایک نوری ستارہ ہر 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ جبریل نے اس کو 72,000 بار دیکھا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ نوری ستارہ کتنی دیر تک چمکتا رہتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. جتنی دیر وہ نوری ستارہ چمکتا رہتا ہے، وہ جو ڈیوریشن ہے، وہ جو وقفہ ہے، وہ جو وقت ہے، وہ بھی تو جبریل کی عمر کا حصہ ہے نا. وہ ایک لمحہ ہے، وہ ایک ساعت ہے، وہ ایک گھڑی ہے، وہ ایک دن ہے، وہ ایک ہفتہ ہے، ایک مہینہ ہے، وہ ایک سال ہے، یا 1000 سال ہے، یا جو بھی وقت ہے، بھئی وہ بھی تو کیلکولیشن میں آنا چاہیے نا، وہ بھی تو اس حساب میں شامل ہونا چاہیے، وہ بھی تو جبریل کی عمر کا حصہ ہے. لیکن نہیں، جبریل کہتے ہیں کہ آقا وہ ایک نوری ستارہ ہر 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے، اور جب وہ طلوع ہوتا ہے، میری نگاہیں، میری نظریں جب اس نوری کی ستارے کی کرنوں میں الجھتی ہیں، پھر وقت کا دھارا بہتا رہتا ہے، پھر زمانہ گزرتا رہتا ہے، پھر ماہ و سال بدلتے رہتے ہیں، پر آقا مجھے پتہ نہیں چلتا وقت کتنا گزر گیا ہے. ہاں، جب وہ نوری ستارہ اپنی چھت دکھلا کر روپوش ہوتا ہے تو تب میں ساعتیں شمار کرتا ہوں اور ماہ و سال گنتا ہوں اور وقت کا حساب رکھتا ہوں، اور جب 70,000 سال پورے ہوتے ہیں
وہ نوری ستارہ پھر طلوع ہوتا ہے، پھر میں اس کے دیدار میں محو ہو جاتا ہوں۔ آقا اس لیے عمر بتانا تو میرے بس میں نہیں ہے، میں تو اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ وہ نوری ستارہ ہر 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے، اور میں نے اسے 72,000 بار دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان کرم حضور غزالی زمان۔ تو یاروں ذرا سوچو، جس ہستی کو دیکھ کر جبریل جیسی ہستی کو وقت گزرنے کا پتہ نہ چلتا ہو، اسے ہم کتابوں میں پڑھ کر کیسے پہچان سکتے ہیں؟ اور پھر ایک اور بات ہے جو زیادہ سامنے کی ہے، جبریل نے اس نوری ستارے کو دیکھا ہے، 2-4 بار نہیں، 50-100 بار نہیں، 72,000 بار دیکھا ہے، اور 72,000 بار دیکھ کر بھی پہچان نہیں سکے کہ یہ کیا ہے۔ ارے پتہ اس وقت چلا ہے جب میرے آقا کریم نے خود بتایا ہے اور اس رات سے پردہ اٹھایا ہے کہ وہ نوری ستارہ تو میں ہوں۔ ارے جس ہستی کو جبریل امین 72,000 بار دیکھ کر نہ پہچان سکے، ہم وائزوں کی زبان سے سن کر کیسے پہچان سکتے؟ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ہستی کو جو سرکار کی امت میں عارف الناس ہے، جو سب سے زیادہ واقف شان محمدی ہے، اور سب سے زیادہ وہ آشنائے مقام مصطفی ہے، میرے آقا کریم فرماتے ہیں، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی۔ اے ابو بکر، تم نے میرے ساتھ زندگی گزاری ہے نا، میرے شب و روز کو دیکھا ہے، ماہ و سال کو دیکھا ہے، میرے لڑکپن کو بچپن کو دیکھا ہے، میری جوانی کو کہولت کو دیکھا ہے، میری سیرت و کردار کو دیکھا ہے، عادات و اطوار کو دیکھا ہے، میرے ظاہر کو دیکھا ہے، اور اپنی بساط کے مطابق میرے باطن کو دیکھا ہے، میری بشریت کو دیکھا ہے، اور اپنی طاقت کے مطابق میری نورانیت کو دیکھا ہے۔ لیکن اے صدیق، اس غلط فہمی کا شکار مت ہونا کہ تم میری حقیقت کو پہچان گئے۔ ارے نہیں، لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ یارو پتہ یہ چلا کہ ظاہر ہیں تو ایسے کہ ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ، پتا پتا، بوٹا بوٹا جانتا ہے کہ اللہ کے رسول ہے، اور اگر پوشیدہ ہے تو ایسے کہ جبریل بھی نہیں جانتے، صدیق بھی نہیں جانتے کہ حقیقتاً کیا ہے۔ ویسے تو یہ سلسلہ ابھی آگے چلتا ہے، لیکن جب گھڑی پر نظر پڑتی ہے تو میرا دل بیٹھ جاتا ہے، تو میں صرف ایک نصیحت کے طور پر ایک بات اور کروں اور پھر آپ سے اجازت چاہوں، اور میری آپ سے درخواست ہوگی کہ آج آپ مجھے ذرا جلدی اجازت دے دیں گے، کیونکہ میں نے یہیں کہیں آرام کرنے کے لیے نہیں جانا، بلکہ مجھے ملتان اور پھر توسا شریف پہنچنا ہے۔ دیکھیے، ایک لکھنؤ کے نواب صاحب تھے، ان کو پریکٹیکل جوک کرنے کا بڑا شوق تھا۔ ایک ہوتا ہے زبانی کلامی مذاق، زبان سے آپ نے کوئی جملہ کس دیا، کوئی آوازہ ایسا، لوگ ہنس پڑے، مذاق ہو گیا، اور ایک ہوتا ہے عملی مذاق۔ اس کی ایک مثال بتاتا چلوں آپ کو۔ فرض کیا آپ کسی بندے کی شادی ہو رہی تھی، اس کے دوستوں نے سوچا کہ کوئی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، یار یہ شادی ایسی روکھی پیٹی شادی ہو گئی تو کیا فائدہ۔ انہوں نے ایسا کیا کہ اپنے دوست کے والدین سے، گھر والوں سے مل کے ایک پلان کیا۔ جب دلہن کی رخصتی ہو گئی، گھر آ گئی، تو دلہن کو انہوں نے ساتھ کسی کمرے میں بٹھوا دیا گھر والوں سے مل کے، اور جو اصل کمرہ ہے، حجرہ عروسی ہے، وہاں ماشاءاللہ سیج سجی ہے، پھولوں کی پتیاں بچھی ہیں، اور جناب وہ پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی ہیں، بڑا خوابناک ماحول ہے اور معطر فضا ہے۔ وہاں پر وہ اس کے گھر والوں کے ساتھ سازش کر کے، ان کا کوئی دوست وہی سرخ دوپٹہ گوٹا کناری لگا، وہ جناب اوڑھ کے جا کے سیج پہ بیٹھ گیا۔ اب دولہا میاں جب جان چھڑا کے آئے اور کسی طرح لوگوں کو غچہ دے کے کہ بھئی اب ظاہر دلہن کے پاس جانا ہے، اپنی بہنوں کو بھی نیک ویک دیا اور جناب جان چھڑائی، اب حجرہ عروسی میں آئے، کمرہ لاک کیا، اب دیکھ رہے ہیں کہ جناب خوابناک فضا ہے، معطر ہوا ہے،
پتیاں پھولوں کی بچھی ہیں اور لڑیاں لٹک رہی ہیں، اور پھر آگے ان کی خواہشات اور خواب مجسم ہو کر وہ سرخ دوپٹے گوٹا کناری لگے میں، وہ گٹھری کی صورت میں وہ سامنے مجسم ہیں، تو جناب بڑے ارمانوں سے وہ کانپتے لڑکھڑاتے قدموں سے اور جناب محبت بھرے دل سے آگے بڑھتے ہیں، اور بڑے آہستگی سے، بڑی محبت سے، بڑے پریم سے وہ جب گھونگھٹ اٹھاتے ہیں تو اندر سے کوئی موچھل دوست نکل آتا ہے، اور پھر ظاہر ہے جو انہوں نے کیا ہوتا ہے وہ جناب قہقہوں کا طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک پریکٹیکل جوک کی شکل میں نے آپ کو بتائی۔ تو میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ وہ نواب صاحب نا وہ عملی مذاق کرنے کے بڑے شوقین ہوتے، پھر وہ یہ بھی سوچتے تھے کہ بھائی ہر آدمی تو اس طرح مذاق نہیں سہ سکتا، اب وہ دلہا میاں نے کس طرح سہا ہوگا یہ تو وہ جانتے ہیں۔ خیر، تو نواب صاحب نے کہا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ کوئی خادم کوئی نوکر رکھ لیتے ہیں، اس سے ذرا اپنی بھڑاس نکالتے رہیں گے، اس کے ساتھ ہی پریکٹیکل جوک ہوتا رہے گا۔ تو انہوں نے ایک شخص کو نوکر بھی رکھ لیا، اب وہ اس بیچارے کا روزگار لگ گیا، وہ مذاق سہ لیتا تھا، اور کیا کرنا تھا اسے۔ ایک دن نواز صاحب کو خیال آیا کہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے لیکن میں نے حج نہیں کیا آج تک، تو مجھے حج تو کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے فوراً تیاری پکڑی، یہ بات ہے کوئی 150 سال پہلے کی، تو ظاہر ہے اس وقت نہ تو پیکج کوئی ہوتا تھا، نہ پورا اندازی ہوتی تھی، نہ کورونا کو کوئی چکر تھا۔ تو انہوں نے جناب فوراً تیاری پکڑی، پھر سوچا کہ یار اگر وہاں پہ میں نے کسی کے ساتھ یہ عملی مذاق کیا تو پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، اب کیا کروں۔ پھر سوچا کہ کرنا کیا ہے، وہ اپنے اس خادم کو ساتھ لے چلو، اس کے ساتھ جہاں بھی کرتے ہو وہاں بھی کر لینا۔ اپنے اس خادم کو بلایا، چلو بھائی تیاری پکڑو، حج کرنے جا رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے غریب آدمی جو دل میں حسرتیں تو پالتا ہے، خواب تو دیکھتا ہے، وہاں پر حاضری کی اس کے اندر لگن تو ہے، تڑپ تو ہے، لیکن اس کے پلے کچھ نہیں ہے۔ وہ خواب دیکھ کے بیچارہ اسی طرح بہل جاتا ہے، لیکن جب اس کا نواز صاحب کہتے ہیں چلو تیاری پکڑو حج کرنے جاتے ہیں، تو وہ تو ان کے قدموں سے نپٹ جاتا ہے۔ حضور غریب نواز بندہ پرور لجپال، آپ حج پہ لے کے جا رہے ہیں، میں تو ساری زندگی غلامی کروں گا، میں تو صرف سوچ سکتا تھا، وہاں جانے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ خیر نواب صاحب کے ساتھ چل پڑے۔ اب جب میقات سے احرام باندھا تو نواب صاحب نے سوچا اب حالت احرام میں ہوں، ایسے میں کوئی جوک وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، کہیں گلے نہ پڑے، کہیں اللہ کو برا نہ لگے، تو اس لیے انہوں نے اپنے آپ پر بڑا صبر کیا، حوصلے سے کام لیا، اب حج کر لیا۔ اس کے بعد اب مدینے حاضری کا مرحلہ، اب تو اور زیادہ احتیاط کی ضرورت، اب تو سوال ہی نہیں پیدا ہوگا کوئی الٹی سیدھی حرکت کرے۔ تو انہوں نے پھر اپنے اوپر بڑا کنٹرول کیا، اور وہ جناب وہ ان کے اندر وہ لاوا تو پکڑا ہے، لیکن اسی طرح انہوں نے قابو پا کے وہ وہاں پہ حاضری دی، وہ جیسے ہوتا ہے 40 نمازیں پوری کی۔ اب جب روانگی کا وقت ہوا تو پھر سوچا کہ یار اب تو حج بھی کر لیا، آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری بھی دے لی، اب تو ذرا کچھ ایکٹیویٹی ہو جائے، کوئی حرج نہیں۔ انہوں نے ایک اسکیم سوچی اور اس کے مطابق ایک چٹ لکھ کے اپنے ہاتھ میں چھپا لی اور اپنے خادم کو بلایا۔ ہاں بھائی ماشاءاللہ حج ہو گیا، آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی۔ اس نے کہا صحیح آپ کا کرم ہے، میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہاں حاضر ہوئے تو سرکار کی بارگاہ سے کچھ ملا تمہیں؟ اس نے کہا کہ جی یہاں پہ خالی کون جاتا ہے، یہاں سے یقیناً ملا ہوگا، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے۔ نواب صاحب نے کہا ہاں تو کیا ملا؟ اس نے کہا کہ جی یہ تو اب میری حیثیت نہیں ہے، میری اوقات نہیں ہے کہ میں بتا سکوں کیا ملا، لیکن مجھے یقین ہے کہ یقیناً جھولی بھر کے جا رہا ہوں، خالی نہیں جا رہا۔ نواب صاحب نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں پوچھ رہا ہوں مجھے تو یہ چٹ ملی ہے، تجھے کیا ملا ہے؟ اب وہ بندہ حیران پریشان، سرکار کی بارگاہ سے چٹ ملی؟ کہا ہاں اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں بار بار، مجھے بھی دکھائیے۔ اب وہ تو نواب صاحب نے تو اسکیم یہی سوچی ہوئی تھی، فوراً چٹ دکھا دی اس کو۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ نواب فلاں بن فلاں کو جنت کے حصول کی اور جہنم سے محفوظ رہنے کی گارنٹی دی جاتی ہے۔ اب تو جناب وہ خادم بیچارہ اس کے چہرے پہ ہمائیاں اڑ گئی، سرکار کی بارگاہ سے ملا؟ کہ بھائی اسی لیے تم سے پوچھ رہا تھا نا۔ اب وہ بیچارہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، آواز باختہ کھڑا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ نواب صاحب اپنے پریکٹیکل جوک کو انجوائے کر رہے ہیں۔
اچھا اس بندے سے رہا نہیں گیا، اس نے کہا نواب صاحب چلنے میں ابھی تھوڑی دیر ہے نا، میں ابھی آیا۔ اس نے جواب کا بھی انتظار نہیں کیا، وہاں سے دوڑ لگائی اور سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گیا مبادیہ شریفہ کے سامنے، اور وہاں پہنچ کر پھر بلک بلک کر، سسک سسک کر، تڑپ تڑپ کر، مچل مچل کر وہ وہاں پہ روتا ہے اور آنسو بہاتا ہے اور فریاد کرتا ہے اور شکوہ کرتا ہے، آقا کیا آپ کی بارگاہ میں بھی نواب اور نوکر کا فرق ہوتا ہے؟ کیا سرکار اس دربار میں بھی آپ کی عطا جو ہے وہ سونے چاندی کے ترازو میں تول کے دی جاتی ہے؟ کیا یہاں پر بھی غریبوں کی سنوائی نہیں ہوتی، امیروں کو ہی نوازا جاتا ہے؟ اب وہ اسی طرح شکوے کر رہا ہے، شکایتیں کر رہا ہے، رو رہا ہے، مچل رہا ہے۔ اسی کیفیت میں ایک غنودگی کی کیفیت طاری ہوئی، جب آنکھ کھلی تو ہاتھ میں چٹ موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ۔ اب وہ نواب صاحب پہ جو گزری ہوگی وہ تو گزری ہوگی، لیکن میں سوچنے لگا کہ یہ غریب آدمی جو ویسے جانے کا سوچ نہیں سکتا تھا، اب وہاں پہ پہنچا تو ابھی جب آقا کریم کی بارگاہ میں پہلی حاضری ہوگی اس وقت بھی اس نے کس طرح آنسو بہائے ہوں گے، کس طرح آقا کریم کی بارگاہ میں حال دل کہا ہوگا، اور کس طرح اپنی اس نے مجبوریاں بیان کی ہوں گی اور حالت زار کا نقشہ کھینچا ہوگا۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں نا، جو بھی وہاں پہ پہنچتا ہے وہاں پر کیا کیفیت ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے آپ کے سامنے کچھ زیادہ نقشہ کھینچنے کی ضرورت تو نہیں، ہر ایک کو پتا ہے، لیکن میں سوچنے لگا کہ پہلے بھی اس نے آنسو بہائے ہوں گے، رویا ہوگا، فریاد کی ہوگی اور سچے دل سے تمام اپنے جذبات کا اظہار کیا ہوگا، لیکن پہلے اس پر اس طرح عنایت نہیں ہوئی تھی جس طرح اب ہوئی ہے۔ آخر کیوں؟ کوئی وجہ ہوگی نا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ بات یہ ہے کہ پہلے اس کے دل کو وہ چوٹ نہیں لگی تھی جو اب لگی ہے۔ یہ اس چوٹ لگنے کا نتیجہ ہے جس سے وہ دریائے رحمت جوش میں آیا ہے اور اس کو اس طرح ضمانت دی گئی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اے لوگوں، کبھی مظلوم کی آہ مت لینا، وہ عرش الہی کو ہلا دیتی ہے، اور اگر وہاں سے اگر کوئی کسی پر کوئی قہر و غضب ٹوٹا تو پھر کوئی بچانے والا نہیں، پھر کہیں پناہ نہیں ملے گی، کہیں امان نہیں ملے گی۔ اس لیے کبھی کسی مظلوم کی آہ مت لینا اور کبھی کسی کا حق کھانے کی کوشش مت کرنا۔ یہاں پہ ہم اس چکر میں ہوتے ہیں، اس کی یہ زمین ہتھیالی ہے، اس کی رقم دبالی ہے، قرضہ لیا ہے، اب واپس نہیں کر رہے، چھوڑو یار، دفع کرو، اس کی کیا ہے اوقات اور حیثیت ہے، یہ کمی کمینہ دیتا رہے درخواستیں اور چیختا رہے، چلاتا رہے، ہم سے کون لے سکتا ہے۔ یہاں پر اس طرح آدمی سوچتا رہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے یہ ہم مسلمان سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے آج کی اس محفل میں میری طرف سے اس نصیحت کے ساتھ اجازت کہ کبھی کسی کا حق مت مارنا،